الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. محترم سامعین، میرے عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام، معززین، بندہ ناچیز اس مقام پر آ کر روحانی خوشی محسوس کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس دارالعلوم حنفیہ غوثیہ میں حاضری ہوئی ہے. میں اسے اپنے لیے ایک باعث ثواب اور باعث نجات آخرت سمجھتا ہوں. اللہ پاک کرم فرمائے. جناب علامہ قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی صاحب کو کہ آپ تشریف لائے اور حاضری کا موقع دیا، تو میں زندگی گزری مقصود یہی ہے، ایک مقصود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مقصود اصلی معرفت الہیہ، معرفت الہیہ مقصود اصلی ہے. لا مقصود الا ہو، لا موجود الا ہو، لا الہ الا ہو. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معی. ما خاب من قال اللہ وفی قلبی اللہ حافظہ وناصرہ ومعینہ اللہ. شریعت مطہرہ، اس کا خلاصہ شریعت مطہرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے، باقی کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول قابل قبول نہیں ہے. دین اسلام سے ہٹ کر جیسے فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے غیر کوئی طریقہ بنائے اپنائے فلن یقبل منہ، اللہ جل شانہ فرماتے قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ شریعت، اس کا خلاصہ، اس دین کا خلاصہ وہ تین چیزیں ہیں: علم نافع، عمل صالح، اخلاص تام. یہ شریعت کا خلاصہ ہے. علم نافع، علم نافع ہے وہ علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہ علم نافع ہے جو اس دنیا کے لیے بھی ہمیں کافی ہے
ہمارے سارے حوائج، سارے حاجات، ہمیں سارے حقوق عطا فرماتا ہے۔ موت کے وقت، قبر کے اندر، حشر میں، آخرت میں اس کا نفع ہے۔ یہ ہے علم شریعت۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ۔ فرقہ اور طائفہ اس میں فرق ہے۔ فرقہ بڑی جماعت، طائفہ چھوٹی جماعت۔ اللہ جل شانہ نے فرض عین رکھا، علم تحصیل علم فرض عین فرمایا۔ ہر مسلمان مکلف عاقل بالغ مرد عورت سب پر فرض عین ہے، اور علم دین کی تفصیل سے سارا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ فرمایا۔ فرض کفایہ کو فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے تمہاری بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلی، گھر سے کوچ کیوں نہیں کیا۔ فلولا عربی لغت میں یہ لوم کا کلمہ ہے۔ لوم ملامت کا کلمہ ہے۔ جب ملامت کی جاتی ہے تو لولا بولا جاتا ہے، کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، نفور کیوں نہیں کیا، گھر کو کیوں نہیں چھوڑا، علم دین کی تحصیل کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکلے۔ اس سے پتہ چلا کہ تحصیل علم فرض تھا، وہ ماضی میں ترک ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس ترک پر ملامت کی تو معلوم ہوا کہ یہ تحصیل کرنا علم دین کا فرض ہے۔ اب پھر ماضی میں ترک ہوا، ایک شے ماضی میں ترک ہو جائے تو کبھی تو اس کا تدارک نہیں ہوتا، تو کبھی اس کا تدارک ہوتا ہے، اور اگر کبھی تدارک ہو تو یہی لولا جو لوم کا کلمہ ہے، ملامت کا کلمہ ہے، ترک پر ملامت کی گئی، یہی کلمہ تحزیز کا بن جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ برانگیختہ فرما رہا ہے کہ علم دین کو حاصل کرو، فقاہت فی الدین حاصل کرو۔ کہ فقاہت فی الدین حاصل کرنا فرض ہے۔ بڑی جماعت ہے، جیسے یہ کراچی کا شہر ہے، اس میں لوگ رہ رہے ہیں، یہ بڑی جماعت ہے، اور چھوٹی جماعت ہے اس سے تھوڑے لوگ جو طلباء کرام ہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ فرض کفایہ کی ادائیگی ہے، اور یہ فرض کفایہ کی ادائیگی خود بھی فریضہ ادا کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے بھی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ فریضہ فرض کفایہ کا یہی حکم ہے، جیسے جنازے میں فرض تو ہر ایک پر ہوتا ہے جس کو علم ہو گیا نماز جنازہ کا، تو فرض تو ہر ایک پر ہو گیا، لیکن جب چند بندوں نے وہ فریضہ ادا کر دیا جو حاضر نہیں ہوئے، ان سے ذمہ ساقط ہو گیا، وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لہذا جو لوگ اللہ پاک نے ان کو مال دیا ہے وہ طلباء کی خدمت کرتے ہیں، یہ طلباء کی خدمت کرنا وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ طلباء ان کی طرف سے بھی فریضہ ادا کر رہے ہیں، لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ طلباء کی خدمت کریں، ان کو نفقہ دیں، ان کو خرچہ دیں، کپڑے دیں، تاکہ طلباء کرام اور ان کو اعزاز دیں، شاباش دیں۔ تو میرے عزیز، یہی علم نافع ہے، یہ علم ہی ہے جو چھوٹوں کو اوپر لے جاتا ہے، جو معاشرے میں ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے ہیں، جب اللہ جل شانہ علم والی دولت سے نواز دیتا ہے پھر وہ بلند ہو جاتے ہیں، ایسی بلندی کہ تمہارے وہم گمان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین
اوتوا العلم درجات، رفعت تو ہے مومن کو، اللہ پاک نے ایمان کو بلندی عطا فرمائی ہے، ایمان والے بلند ہیں، رفعت ہے ان کو، اللہ کے قرب میں بلندی ہے، درجے کی بلندی ہے۔ لیکن جن کو اللہ جل شان نے علم عطا فرمایا، وہاں فرمایا درجات، وہ کئی درجات، بے شمار درجات جو ہمارے شمار میں نہیں آ سکتے، وہ بلندیاں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ ہیں علماء کو، جیسے اللہ پاک کے قرآن سے علماء کی شان کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور یہ علماء اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم دنیا کی وراثت میں تو حصہ لینے کے لیے کبھی کبھی جھگڑے بھی کرتے ہیں، میرا یہ حق بنتا ہے، میرے یہ وراثت میں حق ہے، مجھے کم ملا ہے، میرا حق باقی ہے۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی وراثت، وہ وراثت علم دین ہے، شریعت ہے، اس کا علم ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی وراثت ہے، جو دنیا کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے، آخرت میں بھی سعادت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد عمل صالح، علم نافع، عمل صالح۔ علم دو قسم کا ہے، کئی وہ علم ہے جو اس سے مقصود صرف علم ہے، جیسے عقائد، اعتقادات، اس سے مقصد صرف علم ہے۔ ایک عقیدہ ہے، دل کا فعل ہے، عقد ہے، وہ عقیدہ توحید، رسالت، جس طرح اسلام کے عقائد ہیں، اس سے مقصود صرف علم ہے، یہ دل کا فعل ہے، یہ تصدیق ہے، یہ دل کی پاکی ہے، دل کا سکون ہے، اطمینان ہے، دل کی طہارت ہے۔ یہ علم دل کو، باطن کو پاک کرتا ہے۔ اور ایک علم ہے جو جوارے سے عمل کرنا پڑتا ہے، ہاتھ سے، جسم، بدن سے عمل کرنا پڑتا ہے، وہ عبادات ہیں اور جو مجاہدات ہیں، یہ عمل صالح۔ عمل صالح تب ہوگا کہ پہلے علم نافع ہوگا، علم نافع سے عمل صالح۔ لیکن اگر علم ہو تو عمل نہ ہو، بندہ ناقص ہے، اس میں کمال نہیں ہے۔ کمال انسانی تب حاصل ہوتا ہے کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اب علم بھی ہے، عمل بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرتبے میں اخلاص تام، جیسے فرمایا مخلصین لہ الدین، دین میں اخلاص، عمل میں اخلاص، ریا سے پاک اور دکھاوے سے پاک، عجب سے پاک، اور ما فی سبیل اللہ، تجرید نیت، بالکل جو عبودیت ہے، عبودیت کے طریقے پر عمل ہے۔ کوئی غرض، انسان جو عمل کرتا ہے غرض سے خالی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ غرض دنیا بھی فانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ علم ہے، علم شریف، اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے، یہ اس یہ رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس میں اخلاص تام ہو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ علم بھی نافع ہے، عمل بھی صالح ہے، نیک، لیکن اخلاص نہیں ہے، پھر بھی کمال نہیں ہے۔ علم نافع، عمل صالح، اخلاص تام ملتا ہے، اس وقت کمال آتا ہے۔ اس کے بعد طریقت ہے، طریقت، اور طریقت میں اس کا خلاصہ بھی تین چیزیں۔ ایک سلامتی صدر، سلامتی صدر، سینہ صاف ہو جائے، سینہ عجب سے، حسد سے، بغض سے، ریا سے، شہوات سے، زینت سے، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں نہ پکڑی ہوئی ہوں،
سلامتی صدر یہ پہلی چیز ہے طریقت میں کہ بندے کا سینہ صاف سلامت ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، یہ چیز ان چیزوں سے پاک۔ یہ علم کے مقاصد ہیں، ثمرات ہیں، علم شریعت کے ثمرات ہیں، یہ طریقت ہے۔ طریقت ہی یہ طریق ہے جو معرفت الہی تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مرتبے میں وہ تواضع ہے، سلامتی صدر اور تواضع۔ تواضع یہ کہ اپنے نفس کو ذلیل دیکھے بندہ، اپنے آپ کو کم دیکھے کہ میں کم ہوں، دوسرا میرے سے عزت والا ہے، اپنے آپ کو کم دیکھے، دوسرے کو عزت والا دیکھے، اس وقت تواضع ہوگی۔ اور یہ دوسرے مرتبہ ہے طریقت میں۔ تیسرے مرتبے میں سخاوت ہے، سخاوت طریقت کے یہ بھی تین طریقت، گویا طریقت کو بھی تین حصوں میں منحصر کر دیا گیا۔ سلامتی صدر، سلامتی صدر ایک مضمون ہے، ایک نقطہ ہے، بس آگے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دفتر اس کی تفصیل ہے۔ سلامتی صدر، تواضع، تواضع، جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ، جس نے تواضع کی رفعہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ ساتھ ہی سے فرماتے ہیں کہ جو شاخ پر میوہ شاخ ہوتی ہے درخت کی، میوے سے پر ہوتی ہے ٹہنی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو جو بالکل بے بر بے پھل ہو وہ اسی طرح سیدھی آتی ہے۔ تو عارفین جب وہ اشیاء کو دیکھتے ہیں تو اس اشیاء سے جو علوم ہے ان کا اخذ کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے یہ خدا کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر اسرار ہے۔ اور تیسرے مرتبے میں فرمایا سخاوت ہے۔ سخاوت یہ بھی مفہوم ہے وسیع۔ سخاوت مال کی بہت مشہور ہے، مال کی سخاوت، فقراء کو، مساکین کو، طالب علموں کو، جو مستحقین ہیں، جو مصارف ہیں، مال کو ان جگہوں پر صرف کرے، یہ سخاوت مالی ہے۔ اور ایک سخاوت علمی ہے کہ سخاوت علم کی سخاوت کرے۔ علم کی سخاوت، مال تو بادشاہوں کے خزانوں میں مل جاتا ہے، بندوں کے پاس ہوتا ہے، اغنیاء کے پاس ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ علم وہ خزانہ ہے کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اس کے خاص خزائن ہیں۔ اور یہ سخاوت، علماء کو سخاوت کرنی چاہیے کہ سخاوت علمی، تاکہ وہ اس تیسرے مرتبے میں سخاوت میں سخی علماء میں شمار ہوں۔ ان کا مال و سخاوت، علم و سخاوت۔ اگر بالکل فقیر ہے تو اخلاق سے پیش آنا، اخلاق خلق سے پیش آنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اچھی گفتگو کر لینا، اخلاق حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق حسن، خلق عظیم، آپ کا طریق وہ خلق ہے۔ تو اس لیے طلباء کرام کہ مقصد دنیا نہیں بنانا، مقصد دین بنانا ہے، مقصود معرفت الہی ہے۔ یہ سارا علم بھی، طریقت بھی اس مقصود کے راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو طالب علموں کو کامیابی عطا فرمائے، اپنے مقاصد میں دین کو اس وقت جو ہمارے ساتھ ہے قائم، اس کو بڑی ضرورت ہے۔ جو اللہ کا دین ہے وہ پھر ہم اس سے متلبس ہوتے ہیں، اس سے تلبس کرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ ہمارے دین میں ضعف آ سکتا ہے ہماری عمل کی خرابی سے، لیکن جو اللہ کا دین ہے، دین اسلام، وہ تو بلندی ہے۔ الاسلام
یعلو، وہ بلند ہے، ولا یعلا، اس پر اور کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ضرورت ہے علم کی تحصیل کریں اور علم کو پڑھائیں، یہ تمہیں ولایت تک لے جائے گا، اور یہ ولایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ آپ دعا کریں کہ وہ مقام ملے کہ جس میں تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور وہ سعادت دارائن ہے، وہ استکمال نفس والبدن سے ہوتی ہے کہ بندے کا روح بھی کامل ہو جائے اور بدن بھی کامل ہو جائے۔ یہ بدنی اور روحانی کمال، یہ سعادت دارائن اس پر مترتب ہوتا ہے، اور یہ مقصود ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے جانے لگیں، ہمارا خاتمہ ہو، نزا کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں ثابت رکھے، ایمان سے روانگی ہو، اور آخرت میں قبر حشر میں ہم کامیاب ہو جائیں، بس یہ کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللهم بارک لهم، اللهم بارک لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب أسنادنا ولأصحاب سلاسلنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين۔